سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 111۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ لن يضركم إلا أذى، اے مسلمانوں، ہرگز یہ یہود و نصارہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے معمولی تکلیف کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ لڑے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہ کی جائے۔ تذکرہ چل رہا تھا یہود و نصارہ کی سازشوں کا، مکاریوں کا، چال بازیوں کا، کس طرح امت مسلمہ کے خلاف روز اول سے آج تک یہ لوگ سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو ان کی مکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ کوشش کی انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے درمیان بھی اختلاف ڈالنے کی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دو قبائل کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کی ایک یہودی شماس بن قیس نے۔ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاملات کو صاف کروایا، اور وہ جو دست و گریبان ہونے والے تھے وہ پھر آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ پاک نے اسی پہ مسلمانوں کو پھر ہدایات دی کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ کا دھیان، ڈر اور خوف پیدا کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کا تعلق رکھو، احترام رکھو، ایک بن کے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور ساتھ ہی یہ بات بتائی کہ جس طرح سارے نبیوں میں سب سے افضل، اعلیٰ، برتر، بلند و بالا نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی طرح ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ افضل امت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں الحمدللہ۔ میرے محترم دوستو، امتی ہونے کے ناطے اس عزت اور اعزاز کے بعد ہمارا کچھ کام بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور وہ فرض کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں، کسی کا نقصان نہ کریں، منفی سوچ نہ رکھیں، ہمیشہ فائدہ ہی پہنچائیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ اور دوسرا یہ کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، یہ ہماری ڈیوٹی اور ہمارا کام ہے۔ اگر ہم اپنے اس کام پر کھڑے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ دنیا کے سارے کافر بھی مل کر تمہارا بال بھی بکھا نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار ہمیں ظلم و ستم کا شکار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے کچھ پیچھے ہٹ گئے، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ورنہ ایک وقت تو وہ تھا کہ انہی یہودیوں میں سے لوگ مسلمان بھی ہو رہے تھے، عیسائیوں میں سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ جیسے میں نے عرض کی، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔
اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہے غسیل ملائکہ، غسیل ملائکہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے جس کو نہلایا۔ احد کا دن تھا، جنگ احد میں جب حالات ایک دم خراب ہوئے اور مسلمان پسپا ہونے لگے، کافر غالب آنے لگے، تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ آواز لگائی گئی کہ جو مسلمان جس حالت میں بھی ہے فوراً احد کے میدان میں پہنچے۔ یہ نوجوان صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ایک رات کا دلہا ہے، بیوی سے ہم بستر ہوئے، ابھی غسل کی نوبت نہیں آئی کہ کانوں میں آواز پڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں بلا رہے ہیں۔ تو خیال کیا کہ ایسا نہ ہو غسل کرنے میں دیر ہو جائے، اللہ اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ بغیر غسل کے احد کے میدان میں پہنچے اور اللہ کی شان، اللہ نے جام شہادت نصیب فرما دیا۔ جب شہداء میں ان کو تلاش کیا گیا تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی نہائے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا، فرشتوں نے ان کو نہلایا، تو پتہ کیا کہ کیا معاملہ تھا۔ تو اہلیہ نے بتایا کہ رات ہم بستر ہوئے، غسل کی نوبت نہیں آئی، آپ کا اعلان کانوں میں پڑا، ایسے ہی میدان احد میں جا کے جام شہادت نوش فرما لی۔ تو یہ غسیل ملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یہودی تھے، بلکہ ان کا باپ ابو عامر یہودیوں کا راہب تھا، مذہبی رہنما تھا اور کٹر اسلام کا دشمن تھا۔ بدر کے میدان سے لے کر تبوک تک ہر جنگ میں اس نے مسلمانوں کی مخالفت کی، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے بیٹے کو جام شہادت نصیب فرما دیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرماتے لَن یضرکم الا اذی، اگر تم لوگ صحیح دین پر قائم ہو، اپنے مشن پر کھڑے ہو اور ایمان میں پکے ہو، جذبہ جہاد شوق شہادت تمہارے دلوں میں ہے، تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الا اذی، سوائے باتوں کے، یہ پروپیگنڈا کر لیں گے، باتیں کر لیں گے، تمہارے خلاف آوازیں کس لیں گے، اس کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں ہجری تک مسلمان جس طرف بھی گئے ہیں فتح کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو آج 800 سال ہونے کو ہیں، ہمارے قدم نہیں جم رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے کام سے پیچھے ہٹ گئے، ہمارے اندر عیش طلبی آ گئی، آرام طلبی آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے عیش و عشرت والی زندگی بنا لی، اور جو جد و جہد دین کی محنت والی زندگی تھی اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کا مشن دین کی خدمت کو بنا لیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کی کام دھندے چھوڑ دیں، نہیں، اس کو بھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا کام اور مشن یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے، تو یاد رکھیں آج بھی کافر ہمارے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے۔ ہمارے قریب کی مثال ہے، پڑوس کی مثال ہے، افغانستان کے لوگوں نے جب جہاد کو اپنا نصب العین بنایا تو ساری دنیا کا کفر مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج الحمدللہ وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان یقاتلوکم یولوکم الادبار، یولوکم الادبار، اگر یہ تمہارے مقابلے میں قتال کریں، تم سے لڑنے پہ آئیں، تو یہ ٹک نہیں سکتے، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کے اندر ماشاءاللہ غزہ کے مجاہدین، اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے ایمان والے وہ فلسطین کے مجاہدین ہیں۔ ذرا تصور کریں نا میرے عزیز دوستو، اس رمضان میں بھی وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں،
سحری بھی کر رہے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہیں، ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقتوں کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں۔ ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا، پہلے دن مسجد اقصیٰ میں تراویح کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد 30,000 تھی، جو کل بڑھ کے 70,000 ہو چکی۔ یہ انداز ہے ان کا کہ ان حالات میں بھی وہ کس طرح اپنے دین پر قائم ہیں، اور ان کے پاؤں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آ رہی۔ حالانکہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے اسرائیلی دہشت گرد ٹیررسٹ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہیں کہ وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم تو مسلمان بے بس ہیں، پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، ان کے ساتھ دلی ہمدردی تو کر سکتے ہیں، اور اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ اسرائیلی اور غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم جو ہے وہ کوکا کولا چھوڑ دیں، پیپسی چھوڑ دیں تو ہماری زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ کیا کوئی نقصان ہو جائے گا ہمارا؟ بلکہ فائدہ ہی ہوگا، لیکن اس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ چائے پینی ہم نے لپٹن کو چھوڑ دیں، سپریم کو چھوڑ دیں، لوکل برانڈ جو ہے مقامی اپنی چائے پتی ہے اس کو استعمال کر لیں، کیوں ہم ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ کوئی میک ڈونلڈ کے برگر کھا رہا ہے، کوئی KFC پہ جا رہا ہے، مسلمان نہیں سوچ رہا کہ میرے اس ایک ایک روپے سے اسرائیلی اسلحہ تیار ہوتا ہے جو میرے ہی مسلمان بھائیوں بہنوں کے خون میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کم از کم یہ تو کریں کہ جتنی غیر ملکی مصنوعات ہیں ان سب کا بالکل بائیکاٹ کر، بالکل چھوڑ دیں۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور دعا بھی ہم کریں گے۔ قنوت نازلہ بھی آج ہم نے شروع کی ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم نے الحمدللہ پوری ملک کی مساجد کے ائمہ سے یہ اپیل کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ اس ناچیز نے، اس احکر نے سب سے پہلے تجویز دی کہ رمضان المبارک کے تمام مساجد میں رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہونی چاہیے۔ تو یہ قنوت نازلہ کی اپیل پورے ملک کے ائمہ سے ہے۔ الحمدللہ ہم بھی شروع کر چکے ہیں، 1 مہینہ پورا جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ پکے رہے کہ ہم نے ان کی مصنوعات کو استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ ان کے قدم اکھڑ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح افغانستان میں ان کو دھول چٹائی گئی ہے، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اور یہ اسرائیلی، امریکی، فرانسی سارے وہاں سے شکست کھا کر بھاگیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے، یولوکم الادبار، یہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین پہ قائم ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں، نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، جذبہ جہاد اور شوق شہادت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، لا سيما في كشمير وفلسطين. اللهم لعن الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والإسرائيل ومن
ومن يتولهم من الأحزاب المنافقين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت